مری کو مری کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ مسعود الحسن نے اپنی تصنیف مری گائیڈ میں لکھا ہے کہ مری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چراگاہ کے ہیں۔ ترک جب فاتح بن کر ہندوستان میں آئے تو ہزارہ اور مری کی پہاڑیاں ان کی اقامت گاہ قرار پائیں۔ ترکی لغت کے مطابق مری تو نہیں، البتہ لفظ میرا ترکی میں چراگاہ یا گھاس کے میدان کو کہتے ہیں۔ ایک اور روایت جسے لطیف کشمیری نے اپنی کتاب خیابان مری مطبوعہ 1971 میں لکھا کہ مری میں جہاں آج پنڈی پوائنٹ ہے، کبھی اس جگہ ایک بزرگ عورت کی مڑی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام پہلے مڑی پڑا جو بدلتے بدلتے مری ہو گیا۔ ایک اور محقق خواجہ نذیر احمد نے تو اپنی تصنیف جیسز آن ارتھ اینڈ ہیون میں یہاں تک قیاس کر دیا ہے کہ وہ بزرگ خاتون جو صدیوں سے یہاں محو خواب رہی ہیں وہ حضرت مریم ہے، جو حضرت عیسیٰ کی تلاش میں کشمیر جا رہی تھی کہ مری کے مقام پر فوت ہو گئی۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پانڈو اپنے ایام جلاوطنی میں جب کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو وہ مری میں بھی ٹھہرے تھے، اور جس جگہ وہ ٹھہرے وہ جگہ پنج پانڈو کے نام سے کشمیر پوائنٹ کے پہاڑی پر آج بھی واقع ہے۔ یہاں تقسیم سے پہلے ہندوؤں کا سالانہ میلہ بھی اکتوبر میں لگتا تھا، جس میں دور دراز سے ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ مری میں تقسیم سے پہلے 2 گردوارے، 2 مندر اور چرچ بھی ہوا کرتے تھے۔ اس سے بہت پہلے یہ جوگیوں کا مسکن بھی رہا۔ پتریاٹا کے قریب قدیم زمانے کی تراشیدہ چٹانیں اب بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بدھ مت کے عروج کے دور کی ہیں۔ سانجا کس کے مقام پر ایسی ہی ایک چٹان کو مقامی لوگ رام دیو کی چٹان کہتے ہیں۔ مری کی قدیم تاریخ کشمیر سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر 1000 سال پہلے جب ترکل نسل ککھڑ سلطان کائی گور پٹوار میں مقیم ہوا تو اس نے مری کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، جس کی اس وقت سرحدیں دریائے سندھ سے دریائے جہلم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مری میں گھنے جنگلات تھے جن میں خونخوار جانوروں کی بہتاب تھی، اس لیے یہاں آبادی بھی برائے نام تھی۔ مغل عہد میں یہ علاقہ نیم خود مختار رہا۔ سکھ عہد میں سردار ملکھا سنگھ تھے۔ پوریا نے 17ویں صدی کے اوائل میں راولپنڈی کو گکھڑوں سے چھین لیا، اور یوں عملاً یہاں ملکھا سنگھ کی حکومت رائج ہو گئی۔ لیکن علمی طور پر مری، مانسہرہ اور ہری پور کے قبائل خود مختار ہی رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے راولپنڈی کو 1820 میں اپنی عملداری میں لیا تو اس کے جرنیل ہری سنگھ نے مری اور مانسہرہ کے قبائل پر 10 سال میں 2 بار لشکر کشی کی۔
کیونکہ وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے تھے۔ بعد ازاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ مظفر آباد کے سکھ گورنر گلاب سنگھ کو دے دیا، جس نے مقامی قبائل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر باغی کے سر کے بدلے اپنے فوجیوں کو 1 روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا 1839 عیسوی میں انتقال ہوا تو مقامی قبائل نے سکھ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا، جس کو کچلنے کے لیے لاہور سے فوج روانہ کی گئی۔ پنڈی پوائنٹ پر سکھوں کے عہد کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا، جو 1968 عیسوی تک موجود رہا۔ بعد میں اسے مسمار کر دیا گیا۔ وہاں اب PTV کا براڈ کاسٹنگ ٹاور ہے۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ 9 مارچ 1846 عیسوی کو لاہور میں ہوا، جس کی روح سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی پاداش میں کشمیر اور ہزارہ کے علاقے 1 کروڑ روپے کی عوض گروی رکھے گئے، مگر 16 مارچ 1846 عیسوی کو انگریزوں اور کشمیر کے مہاراجہ گلاب سنگھ کے درمیان معاہدہ امرتسر ہوا، جس کی روح سے انگریزوں نے دریائے راوی اور سندھ کے درمیان کشمیر اور ہزارہ کے علاقے مہاراجہ کو 75 لاکھ روپے کے عوض پٹے پر دے دیے۔ اس فیصلے کے خلاف کشمیر اور ہزارہ قبائل نے مزاحمت کی، جس کے جواب میں مہاراجہ نے انگریزوں کو ہزارہ کا علاقہ دے دیا اور اس کے بدلے جموں کا علاقہ لے لیا۔ انگریزوں نے 1850 میں ہزارہ کے 309 دیہات انتظامی سہولت کے لیے راولپنڈی کے ضلع میں شامل کر دیے، جن میں مری، پھلگراں، کری، مغل، چرا، دیول، کوٹلی، کرور، جسگام، کوہٹا، کائرو، ہرو، کرال وغیرہ شامل تھے۔ تاہم جب 1901 میں شمال مغربی سرحدی صوبہ بنایا گیا تو ڈھنڈ، بکوٹ، بوئی، کرال اور لورا کو راولپنڈی ضلع کے بجائے ہزارہ میں شامل کر دیا گیا۔ انگریزوں نے مری 1940 روپے میں خریدا۔ ایک مقامی روایت ہے کہ انگریزوں نے مری کا ہل اسٹیشن رجگان سے 1940 روپے کے عوض خریدا، اور جو انگریز یہ خریداری کرنے آیا تھا اسے مقامی راجا نے اس رقم میں سے 10 روپے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ تمہاری بیگم کے کپڑے پورے نہیں ہیں، اسے کپڑے خرید دینا۔ وہ انگریز عورت اس وقت سکرٹ پہنے ہوئے تھی۔ مری کا ہل اسٹیشن راولپنڈی سے 39 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جسے اس وقت انگریزوں نے اپنی فوج اور انتظامیہ کے گرمائی کیمپ کے طور پر ترقی دی تھی۔ مری کے علاقہ اس دور میں ہمالیہ کے دامن میں واقع شملہ، مزوری اور نینی تال کو اس پس منظر میں ترقی دی گئی۔ مری میں سرکاری دفاتر سنی بینک کے علاقے میں 1853 عیسوی میں بنائے گئے۔
1857 عیسوی میں یہاں چرچ بنایا گیا۔ مال روڈ پر بھی 1860 عیسوی میں بنایا گیا، جس پر چہل قدمی کرنے کی اجازت شروع میں صرف انگریز خاندانوں کو دی گئی تھی۔ اس زمانے میں مال روڈ کے صرف ایک طرف عمارات بنانے کی اجازت دی گئی تاکہ سیاح قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس ضابطے پر اگلے 130 سال سختی سے عمل کیا گیا، لیکن 1990 کے بعد اس سڑک کے دونوں اطراف عمارتیں بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ چرچ کے بالمقابل پوسٹ آفس اور انگریزوں کی ضروریات زندگی کی اشیاء کے لیے مارکیٹ بنائی گئی۔